ذرا یہ بھی جان لے کہ حضرت مہدی کس خاندان سے ہوں گے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہو من ولد فاطمہ، کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، ان کے اولاد میں سے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے، اور ان کے 3 صاحبزادے تھے، ان میں سے ایک کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور 2 بڑے ہوئے اور ان کی اولاد چلی اور آج تک چل رہی ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں میں سے کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک وضاحت اس سلسلے میں موجود ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ابنی ہادا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید لقب دیا ہے۔ وَسَيَخْرُجُ مِنْ وُلْدِهِ رَجُلٌ یسمى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ، اور ان کی اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جن کا نام تمہارے نبی کے نام کی طرح ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کے اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہوں گے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا۔ ان کے والد کا کیا نام ہوگا؟ تو مستدرک حاکم کے روایت کے اندر اس کی تصریح موجود ہے کہ یواتی اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا۔ تو یہ محمد بن عبداللہ ہوئے۔ اب رہا ان کی والدہ کا نام، تو کہیں کسی جگہ روایت کے اندر اس کی تصریح موجود نہیں، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، لیکن کہیں کسی صحیح حدیث کے اندر اس کی تصریح موجود نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ان کے حلیے کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ان کا حلیہ کیسا ہوگا۔ تو ان کے حلیے کے بارے میں کئی روایتیں ایسی بھی ہیں جن کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم 2 صحیح روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس کے اندر تصریح موجود ہے۔ ایک تو مستدرک حاکم کی کہ جس کے اندر یہ مذکور ہے اشم الانف، کہ ان کا جو ناک ہوگا وہ سیدھا ہوگا اور ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے اجل الجبہہ اقن الانف، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک استوا ہوگی، سیدھی بلند ہوگی۔ یہ 2 باتیں صحیح اور معتبر روایتوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں کہ بھئی ان کا گندمی رنگ ہوگا، اسی طریقے سے دہنے رخسار پر تل ہوگا۔ یہ جو روایتیں ہیں یہ منقطع روایت ہے۔ متصل جس کی سند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، ایسی 2 روایتیں، ایک مستدرک حاکم کی کہ جن کے اندر بلند ناک ہونا اور چہرہ خوبصورت ہونا، چہرہ روشن ہونا مذکور ہے، اور ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے جس کے اندر پیشانی کشادہ ہونا اور ناک بلند ہونا مذکور ہے۔ بس یہ 2 روایتیں بالکل متصل ہیں جس کی سند حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہاں یہ بھی میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں کہ ایک بات مشہور ہے کہ ان کے اوپر مہر نبوت ہوگی جیسے کہ حضور کے اوپر ہے، یہ سراسر بہتان ہے اور جھوٹ ہے، کیونکہ مہر نبوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے اوپر یہ مہر سراسر بہتان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ وہ کہاں کے ہوں گے، کہاں کے باشندے ہوں گے، کہاں کے رہنے والے ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ روایت میں مذکور ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا رجل من المدینہ، رجل من اہل المدینہ، کہ وہ مدینہ منورہ کے باشندے ہوں گے۔ یہ صاف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر مذکور ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے مرفوعاً، جس کے اندر مذکور ہے کہ یصلحہ اللہ تعالی فی لیلہ،
اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر ہادی و مہدی بنا دیں گے۔ اس کی تصریح کرتے ہوئے ابن کثیر فرماتے ہیں ایتوب علیہ ویوفقہ ویلہمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور توفیق سے ان کو سرفراز فرما کر پہلے ان کو حقیقت کا الہام کریں گے اور اس مقام سے ان کو آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ ان کو خود کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اور جس طرح کارروائی کرنی ہے، جس طریقے سے حکومت کو اور پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور کس طریقے سے دشمنوں سے نمٹنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات کے اندر سکھا دیں گے الہام فرما کر۔